الحمد لأهله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ آج کا ہمارا کشف المحجوب کا سبق ہے، اور یہ کشف المحجوب کا سبق اس کا آغاز 2010 میں ہوا تھا، جس کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ ان کا جو ہے وہ سبق، ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ 1000 سال ہو گیا ہے علم و معرفت پہ یہ کتاب لکھی گئی ہے، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج بھی اس کے علوم و معرفت کے خزانے وہ ہیں جو کبھی نہ کم ہو رہے ہیں نہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا، اور مخلوق سے کوئی صلہ نہیں۔ اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا بہت مقام ہے، اخلاص کا، للہیت کا۔ تو آج کے سبق میں حضرت ابو علی محمد بن القاسم کا تذکرہ ہے۔ تبع تابعین میں سے ہیں، قابل تعریف سخاوت کے معدن، اور بہت بڑے جوان مرد صوفی بزرگ، شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن روح کی دنیا اور من کی دنیا میں آپ روحانیت کے بھی شہنشاہ تھے، اور آپ کی کرامات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ مرید وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے لیے وہی بات چاہے جس کو اللہ اس کے لیے چاہے، اور مراد وہ شخص ہے جو دونوں جہانوں میں سے حق تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو نہ چاہے۔ پس وہ اپنے ارادے سے ارادے پر حق کے راضی رہے، اور مرید ہو اور عاشق الہی ہو تو کوئی ارادہ نہیں کر سکتا تاکہ اللہ کی مراد ہو جائے۔ جو شخص اللہ کو چاہتا ہے وہ اس بات کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتا جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ بندہ وہی چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو یہی چاہتا ہے وہی اللہ کا خاص بندہ ہے، اور وہی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ آج کے سبق میں شیخ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک مرید اور ایک مراد۔ ایک مرید اور ایک مراد۔ مرید وہ ہے جو اپنی کوشش اور اپنی محنت سے ترقی کی ہو، جس نے، وہ مرید ہے۔ اور مراد وہ ہے جس کو خود چنا ہو اور جس کا خود انتخاب کیا ہو، وہ مراد ہے۔ رمضان کی اس حاضری میں اللہ پاک نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور اللہ پاک جل شانہ نے بندوں کو دلوں میں ڈالا ہے کہ نکلو یہاں سے اور جا کے اللہ کو منانے کی فکر کرو۔ ساری زندگی ایک تاریخ کا سبق میں آپ کو بتا دوں جو میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے۔ جس نے اللہ کو پایا ہجرت کے بغیر نہیں پایا۔ آپ کے پورے برِ صغیر میں جہاں جہاں اولیاء صالحین ہیں، جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کی مزارات ہیں، ان سب کی زندگی کو اٹھائیں، ان میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا مقام وہی ہو، جس کا گھر وہی ہو، جس کے جائے مہت وہی ہو۔ مہت کہتے ہیں ماں کی گود کو۔ جائے مہت کہاں؟
جائے لحد کہاں، قبر کی گود کہاں ہے۔ ہر بندہ آپ کو ایسا ملے گا، ہر فرد ایسا ملے گا جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ کے لیے ہجرت۔ میرے آقا کملی والے نے اللہ کے لیے ہجرت کی، آل رسول نے اللہ کے لیے ہجرت کی، پھر آل رسول نے حق کی خاطر ہجرت کی۔ کہاں مدینہ ہے، کہاں کربلا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی۔ ان کا مطلوب مال نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، شان و شوکت شہرت نہیں تھی، ان کا مقصد اللہ تھا۔ اور پھر اللہ کی خاطر اگر قربانیاں بھی دینی پڑ جائیں، سر بھی کٹوانا پڑ جائے، تو وہ قبول ہے، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو۔ آپ وہ اس وقت جماعت بیٹھی ہے، ٹیم بیٹھی ہے، جن کا مقصود اللہ ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے۔ آپ مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں۔ کسی درویش کے مرید ہوں گے اور اس وقت آپ مراد بیٹھے ہیں۔ مراد وہ ہے جس کو اللہ نے چاہا، مراد وہ ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا، مراد وہ ہے جس کو پہ اللہ کی خاص نظر پڑی اور اللہ کا خاص فضل ہوا اور اس کی شان کریمی ہوئی۔ یہ مراد ہے، مراد جس کے اوپر اس کی شان کریمی ہوئی، یہ مراد ہے۔ اس پہ شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ جو نعمتوں کی شکر گزاری کرتا ہے، جو نعمتوں کے اوپر اللہ کا فضل اور احسان میں ڈوب جاتا ہے، اللہ اس پہ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ اور ان لمحوں کی قدردانی ہو کہ اللہ، میں اس قابل تھا کہ تو نے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جو تیرے مراد ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ مراد ہے، ویہدی الیہ من ینیب، یہ مرید ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے آپ مراد ہیں اس وقت، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ پوچھا، فرشتے پوچھتے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے، یہ بندہ کہاں چلا، یہ بندہ کہاں چلا؟ کہا، اس کے قدم اللہ کی یاد میں چلے، اللہ کو منانے کے لیے چلے۔ کہا، اس کا مقصود کیا؟ کہا، اللہ۔ اس کا مقصود اللہ، اس کا مطلوب اللہ، اس کا محبوب اللہ، یہ اللہ کو منانے چلا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، جن کو لال شہباز قلندر کہتے ہیں، یہ اللہ کو منانے چلے تھے۔ کہاں روس کا ایک علاقہ، میں گیا ہوں وہاں، کہاں سے وہاں سے چلے۔ وہ علاقہ ہے جہاں سردی تو ہوتی ہے، گرمی پڑتی ہی نہیں، اور گرمی ہوتی ہے تو گرمیوں میں بھی احساس گرمی کا نہیں ہوتا، اور کہاں سندھ کی جھلسا دینے والی گرمی، اور کہاں وہ درویش آئے صرف اللہ کو منانے کے لیے۔ اور پھر 3 لقب پائے، لال، شہباز اور قلندر۔ لال، لوہا جب بٹھی میں جاتا ہے، اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، پھر وہ لال ہوتا ہے، پھر لوہار اس کو اپنی مرضی کے مطابق موڑتا ہے۔ لوہا جب تک لال نہ ہو مڑ نہیں سکتا، اور لوہا لال ہوگا تو اس کی قیمت ہوگی، ورنہ وہ لوہا ہے۔ وہ تلوار بنے گا، قیمت، وہ خنجر، قیمت، وہ تالا، قیمت۔
लोहे की कीमत बनेगी उस वक्त जब वो लाल होगा, और लाल उस वक्त होगा जब मुजाहिदे, कुर्बानियां, कभी घर की चाहत, कभी कभी दोस्तों की चाहत, कभी जी चाहे बाहर निकलूं, कभी जी चाहे मोबाइल से बैठूं खेलूं, कभी जी चाहे दोस्तों से बैठ के अहवाल करूं। ये सारे मुजाहिदे, अंदर के मुजाहिदे, बाहर के मुजाहिदे, नागवारियों को सहने के मुजाहिदे, ये सारे मुजाहिदे जब मुजाहिदे मिलते हैं, यहां बंदा लाल होता है। और फिर अल्लाह पाक कहते हैं तेने मुजाहिदे में अपने आप को लाल कर लिया, अब मैं तुझे अपनी मंशा में, अपने इश्क में ढालूंगा। और फिर अल्लाह की मंशा और इश्क में जब ढलता है, इसको विलायत कहते हैं। और जब बंदा अल्लाह की मंशा और इश्क में ढल जाता है, अल्लाह इसको तय्युल अर्ज देते हैं। तय्युल अर्ज, शहबाज, परवाज, तय्युल अर्ज देते हैं। और अल्लाह का वली पहला कदम 1400 मील का होता है। तय्युल अर्ज, अल्लाह अपने वलियों को एक रफ्तार अता फरमाए हैं, फरमाते हैं, जिसका पहला कदम 1400 मील का होता है। पहला कदम। अल्लाह अपने दोस्तों को अपनी दोस्ती की बुनियाद पे अताएं देते हैं, करम देते हैं, फजल देते हैं। अल्लाह अपने दोस्तों को अपनी दोस्ती की बुनियाद पे शफकत के दरवाजे खोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले मुजाहिदा मांग लेते हैं। एक दरवेश थे, उनके वालिद के पास एक खादिम रहा, साला साल रहा, कुर्बानियां, नागवारियों को बर्दाश्त, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वालिद साहब का विसाल हुआ, ये चले गए, लोगों का रुजू इनके तरफ हो गया। बेटा जब बड़ा हुआ तो कहा अल्लाह अल्लाह सीखनी चाहिए। कहा कि है तो वही बंदा जो मेरे अब्बा का खादिम था, हर पल उनकी खिदमत में था, और हर पल उनकी मंशा में था, और हर पल खिदमत वाहिद चीज है जिसमें हर पल नागवारियां आती हैं। इसलिए सोहबत से, अब ये लफ्ज जरा गौर से सुनिएगा, सोहबत से सहाबी बने हैं, इबादत से सहाबी नहीं बने। सोहबत वाहिद चीज है जिसमें नागवारियां आती, तलखियां आती, बर्दाश्त आती है। अब जब इनकी खिदमत में गया तो बाबा जी ने 3 दिन तो मेहमानी की। 3 दिन के बाद पूछा, साहबजादा साहब, पीरजादा साहब, कैसे तशरीफ लाए? कहा जो मार्फत की दौलत वालिद साहब से लाए थे वो लेने आया हूं। तो कहा आपको इल्म है कि मार्फत की दौलत मैंने कैसे ली थी? कुर्बानियों से, मुजाहिदों से, या मसरदों पे बैठकर, तकियों में बैठकर? कहा कुर्बानियों, मुजाहिदों से। तो कहा उसका रास्ता यही, सामने जानवर हैं, इन जानवरों की खिदमत करें। जो यहां अल्लाह के मेहमान आते हैं उनका पखाना उठा के जंगल में फेंक के आए, आने वालों की सफाइयां, सुथराइयां और मुसलसल खिदमत करते रहे। कहा ठीक। खिदमत करते करते हजरत ने फरमाया मैं इम्तहान लूंगा, इम्तहान लूंगा। तो उनको तो पखाने की खिदमत पे तो ना लगाया। एक जमादारन भंगन आती थी, बूढ़ी बिचारी, वो पखाना उठा के ले जाती थी। हजरत ने एक दफा फरमाया, जाते जाते ने ये खिदमत झाड़ू वगैरह देते हैं, इन पे थोड़ा सा ना गंद गिरा देना, बताना क्या कहते हैं। तो वो उसका पांव लड़खा, ओ हो, और वो थोड़ा सा गंद गिर गया। ऐसे तेज नजरों से देखा
اور کہنے لگے اگر تو ہمارے علاقے میں ہوتی تجھے بتا دیتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ اس نے حضرت کو اطلاع دی، پر میں ابھی کچا ہے، ابھی کچا ہے۔ مجاہدے قربانیاں چلتی رہیں۔ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا پھر کر دینا، کچھ عرصے کے بعد تو انہوں نے پھر کیا نا، جو صرف تیز نظریں دیکھیں، بولے نہیں۔ اس نے کہا حضرت ایسے ہے، فرمایا کچے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت نے فرمایا پھر کر دینا، پھر جو کیا، اوہو آپ شکر ہے گری نہیں، بوڑھی ہیں خدمت پہ، اچھا ایسا کریں یہ بوجھ آپ مجھے دے دیں، میں اٹھا لوں۔ بس حضرت تک اطلاع ملی نا، حضرت نے فرمایا پکے ہو گئے، کام ہو گیا۔ جو معرفت ہم لائے تھے وہ معرفت منتقل ہوئی، بلایا، سینے سے لگایا اور اجازت دے کے فرمائے جائیں اور اللہ کی مخلوق کو اللہ اللہ سکھائیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اب ناگواریوں کو برداشت کرتے کرتے کانوں میں باتیں پڑیں گی، وسوسے آئیں گے، بدگمانیاں، شک آئیں گے، کانوں میں باتیں پڑھتے پڑھتے اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ کہیں پھول آئیں گے، کہیں کانٹے آئیں گے، کبھی دل برداشتہ ہو جائیں گے، کبھی دل چاہے گا نہیں، لیکن ہر حال میں مجھے چلنا آ جائے۔ آپ سارے کہیں ہر حال میں، کیوں؟ حال آئے گا، کبھی تنگی، کبھی سختی، کبھی چاہت، کبھی ناگواری، کبھی دل چاہے گا، کبھی جانے کو دل نہیں چاہے گا، کبھی رہنے کو دل نہیں چاہے گا۔ حال آئے گا، ہر حال میں چلنا آ جائے۔ جس کو ہر حال میں چلنا آ گیا وہ خوش قسمت انسان ہے، وہ سعید اور سعادت مند انسان ہے۔ آج کے سبق میں حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے مرید اور مراد کو جو واضح کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جو مراد ہوتا ہے وہ بھی ہر حال میں چلنا آ جائے اس کا فکر کرے، اور جو مرید ہے اسے بھی ہر حال میں چلنا آ جائے، کیونکہ سختیاں، ناگواریاں، اب ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں کہ ہمارا خون بہایا جائے گا، ہمارے پاس تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ پسینہ بہ جائے گا۔ اس حال میں بھی ہمیں چلنا آ جائے، اس حال میں بھی ہمیں چلنا آ جائے۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے، جتنی بھی مستورات مرد بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ بس اللہ نے ہمیں چن لیا۔ اب دیکھیں اللہ اپنی رحمت سے لایا ہے، اب میں نے آگے بڑھ کے اس لائے ہوئے اس کی منشا کو آگے بڑھ کے اس کی منشا کو آگے سے آگے بڑھ کے ترقی کرنی، کامیابی کرنی۔ کہیں ایسا اللہ نہ ہو کہیں میری بے قدری کی وجہ سے تو ناراض نہ ہو جائے اور میری واپسی نہ ہو جائے۔ تیرا کرم، تیرا فضل اور تیری عنایت ہے، بس تیرا کرم ہو جائے۔ جتنا یہ منشا کے مطابق چلتے جائیں گے، جتنا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے جائیں گے، اور جتنا زاری کے ساتھ، زور کے ساتھ نہیں، نیاز کے ساتھ، ناز کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے پاس سارا ناز ہے اور ہمارے پاس سارا نیاز ہے، عاجزی ہے۔ جتنا کرتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں ہماری اتنی قیمت ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ اتنی قیمت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے اللہ اس سے انشاءاللہ
कबूल करता है। मैं जिसको ठोकर लगे, कोई नागवारी की, किसी कड़वी बात की, दिल किसी चीज को चाह रहा उसकी कोई ठोकर लगे और अल्लाह की रजा की खातिर बर्दाश्त करे, और मैं अल्लाह उसके दिल में एक नूर अता करते हैं, और उस नूर को एक वक्त आएगा जागती आंखों से देखेगा। बड़ी छोटी बात है लेकिन बड़ी वजनी बात है। बड़ी छोटी बात है, बड़ी वजनी बात है। अल्लाह मेरे दिल को आपको नूर से भर दे, नूरानी कर दे, और दिल को नूर से भर के दिल की दुनिया आबाद कर दे। उठी यार फरीद थी शादवल, उठ यार फरीद थी शादवल, मुझा को ना कर यादवल, ए झोंका थी सिन आबाद वल। ये फिर इंशाल्लाह आबाद होंगे। ये दिल की दुनिया, ये मन की दुनिया, ये घर की दुनिया, ये जज्बों की दुनिया, और आपके कर्जे, आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपके मसाइल इंशाल्लाह हल करा के जाएंगे। घरेलू उलझने, नाकामियां, कोई सख्ती, कोई परेशानी इंशाल्लाह हल करा के जाएंगे। जितना अपने आप को सारा दिन के इज्तिमाई अमल में जोड़ते रहेंगे, इज्तिमाई अमल के वक्त से पहले हमारी हाजिरी हो, ना सोना हो, ना ऊँघना हो, ना बेतवज्जी हो, हमारी हाजिरी हो। जितना इज्तिमाई अमल हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, अल्लाह की नजर में उतनी हमारी कीमत बढ़ती जाएगी। इज्तिमाई अमल में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाना और अपने आप को जमा के बैठना और कुर्बानी के साथ बैठना, इंशाअल्लाह अल्लाह की यहाँ झोलियां अल्लाह भर देगा, शादो आबाद कर देगा, बामुराद कर देगा। हमारा हर साल एक बंदिश तोड़ लाहौती अमल होता है, उसको पहले सुन ले। किसी ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा कि अमीरुल मोमिनीन इसमें आज़म क्या है, और फरमाया अल्लाहुम्मा काफ हा या इन स्वाद अल्लाहुम्मा हामी मैन सिंह का। किसी ने अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कौन सा ऐसा अमल है जिससे मेरी मुश्किल कुशाई हो जाए। आपने फरमाया यही वजीफा। औलिया सालेहीन ने, बड़ी बड़ी हस्तियों ने, जब भी कोई बंदा मुश्किलों में, जादू की बंदिश, जंजीरें, परेशानियां, नाकामियां, हालात की परेशानियों की, रिस्क की, घर की, औलाद की कोई परेशानियां हैं, तो इस परेशानियों में अगर ये पढ़े और 11 दफा पढ़े, अब सोचें इतना बड़ा मजमा ये है, मस्तूरात का मजमा है और पूरी दुनिया का मजमा है और पूरी दुनिया हमारे साथ है, तो कोई अल्लाह का गौस वली, कोई हकीकी, कोई नेक बंदा हमारे साथ शामिल होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक किसी एक बंदे की वजह से भी हमारी सारी बंदिशें, हमारी सारी की सारी गैर मरई चीजें अल्लाह तोड़ देगा, राहें खोल देगा, बरकतें दे देगा, अताएं बख्श देगा और इंशाअल्लाह कामयाबियों के दरवाजे खुल जाएंगे। तो उंगलियों में उंगलियां डालें और ये तसव्वुर करें कि अल्लाह दुनिया जिंदगी ऐसी जकड़ी हुई है, जैसे मेरी उंगलियों के उंगलियां है ना, अल्लाह जिंदगी ऐसी जकड़ी हुई है। मेरे काम, मेरी मुश्किलें, मेरी परेशानियां, ये सारी नाकामियां, जिंदगी इसी तरह जकड़ी हुई है, तेरी रहमत होगी तो खुल जाएगी। लिहाजा मैं तेरे नाम के वसीले से अपनी सारी जिंदगी की बंदिश, नाकामियां, परेशानियों को खुलवाने के लिए तेरे नाम को और तुझे पुकारता हूं और कहता हूं और तुझे पुकारता हूं और कहता हूं अल्लाहुम्मा काफा या इन साल
اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافها يا عين صاد وحاميم عين اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين كاف اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين پورے بدن پہ اب پہلے اللہ کے نام کا ذکر اس میں ذات ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا۔ مراقبے کی مشق یہاں سے ہم نے کر کے جانی ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ کیا ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کہیں کوئی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ مراقبے میں تصور یہ کرنا ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، اللہ اللہ کہہ رہا۔ ایک بندہ خواجہ حسن بصری کی خدمت میں پہنچا، صبح فجر کے بعد جو مراقبے میں بیٹھے ظہر ہو گئے، ظہر ہو گئے۔ اللہ کی یاد میں ڈوب جانا اور اللہ کی محبت میں ڈوب جانا۔ پہلے اس کی مشق کریں، پہلے اس کی عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ پہلے اس کی عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی۔ تو پہلے ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی۔ اور دوسری گزارش ایک بات پھر عرض کروں گا، اپنے ہی جوتے استعمال کریں۔ بعض اوقات جوتوں سے بڑے بڑے مشکلیں پریشانیاں منتقل ہو جاتی ہیں، اور محبت سے پیار سے اعتراض نہ ہو۔ جگہ جگہ تھوکنا، میں نے دیکھا سیڑھیوں میں تھوکا ہوا ہے، جگہ جگہ نہ تھوکیں، بہت نامناسب ہے۔ آپ ماشاءاللہ صفائی کا خیال رکھنے والے ہیں، مستورات بھی آپ بھی، اور ننگے پاؤں بیت الخلا نہ جائیں۔ اور عبادت کے لیے نیچے حسینی حال ہے، اس کا ایک گوشہ ہے، وہاں عبادت تسبیح ماشاءاللہ، وہاں یہاں عبادت تسبیح، جو سونے کا وقت ہے وہ سونے کا، اور پھر جس وقت اجتماعی عمل کا وقت ہو اس وقت عبادت تسبیح نہ کریں، اس وقت تو عمل میں شامل ہوں اور بہت ذوق سے، بہت شوق سے، بہت جذبے سے عمل میں۔ افطاری کے لیے بلائیں تو فوراً تشریف لائیں، اور لنگر کھا کے دسترخوان فوراً چھوڑ دیں، دسترخوان فوراً چھوڑ دیں تاکہ خدمت والے سمیٹیں، اور صبح کے وقت اپنے آپ کو پیش کریں، شام کے وقت پیش کریں۔ جی اگر ذمہ داروں کو جی میری کہیں خدمت لگا دیں، میری کہیں خدمت، لنگر بھر میں اوپر ہمارے ساتھی ہیں، ان کو پیش کریں، جی مجھے کہیں۔ اللہ پاک یاد رکھیے گا، ان ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو کھلانے والا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ کھاتا نہیں کھلاتا ہے، پیتا نہیں پہلاتا ہے، پہنتا نہیں پہناتا ہے۔ ان ہاتھوں کو رب کبھی خالی نہیں رکھے گا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر لنگر کسی اور کا ہے، ہاتھ میرے ہیں، اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں رکھتا۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو خدمت میں شامل کریں، جس قسم کی بھی خدمت ہے
اپنے آپ کو خدمت والوں کے سامنے پیش کرے۔ اللہ مبارک کرے آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا رہنا۔ سر جھکا کے پورے دھیان، پورے جذبے کے ساتھ بآواز بلند، پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند، پورے اندر کے درد کے ساتھ بآواز بلند ہم کہیں گے اللہ 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 آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین آمین 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 برحمتک یا